جب آپ پر خوف نہیں ہوتا نا کہ میں جو منہ سے بولوں گا اس کا مجھے حساب دینا ہے, تو جو اول فول بکنا چاہے انسان وہ بک دیتا ہے. دیکھو نا باپ کے سامنے لوگ کیسی زبان چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے, ایک لبرل فیملی کا. بچپن میں ہمیں گھر میں والدہ کو سنا رہے تھے, ہم نے بھی سن لیا. انہوں نے بتایا کہ میرے کوئی دوست ہیں, وہ روتا ہوا آفس آیا. کیا ہوا بھائی؟ کہ یار میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے. رو رہا تھا وہ باپ. کیوں مارا ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں پیسے مانگ رہا تھا, کیا کر رہا تھا, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. بدتمیزی کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارا باپ ہوں, تم ایسے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تو لاجک کا جواب دیکھیں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے, یہ تو آپ نے شادی اپنی خوشی کے لیے کی تھی, نتیجے میں پیدا ہو گیا. اب ان دلیلوں کا جواب دلائل سے دیا جائے گا؟ بولو نا. اور یہ ہمارا میڈیا آج بدتمیز اولاد کو بنا رہا ہے, بدتمیز بنا رہے ہیں. بیٹی گھر سے بھاگ کے جب شادی کرتی ہے, 9 عمر لڑکی, باپ کے کلیجے پہ آرے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ میڈیا سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ یار ایک لڑکی 40 سال کی ہو, 35 سال کی ہو, باپ اس کی شادی میں دلچسپی نہ لے رہا ہو, کورٹ میرج کرے, سمجھ میں آتا ہے. 17, 18, 19 سال کی لڑکیوں کو بھاگنا, یہ تو باپ کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ کیسے آج ایک مشہور واقعہ چل رہا ہے میڈیا پہ, آپ سب کو پتا ہوگا. ماں باپ رو رہے ہیں اور اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے. ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. چھوڑ دو اس مرد کو جس نے تمہیں تمہارے باپ کے گھر سے بھگایا. عزت دار آدمی کبھی لڑکی کو یہ آفر نہیں کرتا کہ تم بھاگ جاؤ میں تم سے شادی کروں گا. اسے پتا ہے کل میری بھی بیٹی ہوگی, اسے میں کس بیس پہ روکوں گا اپنے گھر سے بھاگنے پر. ایسی لڑکیوں نے اپنے لیے جہنم کی آگ خرید لی. اللہ نہیں چھوڑے گا. دیکھو میڈیا کو, انسانوں کو بیوقوف بنانے, جو ماں اور باپ کے کلیجوں پہ آرے چل رہے ہیں, ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے اللہ کے ہاں. اللہ وہ ماں جو فیڈ کراتی تھی نا بچی کو, دودھ پلاتی تھی, ایک ایک گھونٹ اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ تیری ماں کا احسان تھا کہ جب تو روتی تھی وہ تجھے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتا. وہ ایک ایک دودھ کا گھونٹ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. ماں خود بھول جاتی ہے, اللہ تھوڑی بھولتا ہے. اولاد بھول جاتی ہے باپ کے احسانات, باپ بھی بھول جاتا ہے مگر خدا نہیں بھولتا. روایات میں آتا ہے ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے, ایک ایک گھونٹ پہ اللہ اس کو اجر دیتے ہیں. اس کا مطلب لکھا ہوا ہے نا اللہ نے کہیں ڈائری میں, کہیں حساب کتاب میں. کیسے 9 مہینے تکلیف سے اس نے پیٹ میں رکھا, پھر تکلیف سے اس نے جنا. اب شادی سے پہلے اس کو اطلاع بھی نہیں دینا پسند کرتے. ان کا تجربہ زیادہ, ان کا علم زیادہ, ان کی نالج زیادہ. بعض دفعہ لڑکی ایسے خاندان میں شادی کر رہی ہوتی ہے, آپ تو اس پہ عاشق ہو, لیکن وہ ایسا خاندان ہوتا ہے کہ اس میں باپ کی عزت کا جنازہ, انگلیاں اٹھیں گی باپ پر, یار تم نے اپنی بیٹی کہاں دی ہے. باپ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. لڑکی کو چاہیے ایسے موقع پہ کس کا ساتھ دے؟ اپنے ماں باپ کا. اپنے اگر حق اس کو دیا بھی ہے اس سے دستبردار ہو جائے, بولے میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی. اور ایسی لڑکیاں ہیں الحمدللہ معاشرے میں, لیکن ہمارا میڈیا ان کو بھی کیا بنا رہا ہے؟ باغی. دیکھو قانون کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا رائٹ ہوتی ہیں, لیکن غیرت اور حمیت کے لحاظ سے غیرت اور حمیت اجازت نہیں دیتی. انسان ماں باپ کے لیے اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے, چھوڑ دینے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ اگر ماں باپ بیوی کو طلاق دینے کا کہیں تو کیا کرو؟ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو. اگرچہ علماء نے اس کی کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ بشرطے کہ بیوی آپ کے ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہو, بدسلوکی کر رہی ہو. آج اتنا لبرلزم ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے, باپ اور ماں کے حقوق نہیں ہے, انسانیت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو انسان میں وہ ماں باپ داخل نہیں ہے کیا؟
کہہ رہے ہر شخص کا رائٹ ہے وہ جو مرضی کرے. بالکل رائٹ نہیں ہے. یہ انگریزوں کے ہاں ہے جن کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ نہ بھائی بہنوں کا پتہ. اسلام میں ایسا نہیں ہے. بھائی تمہارا باپ بھی ہے, تمہاری ماں بھی ہے, تمہارے بہن بھی ہے, تمہارا بھائی بھی ہے, تمہارا چاچا بھی ہے, تمہارے بھانجے بھتیجے بھی ہیں. جن کے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ان کے ہاں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے تو ہمیں ان کی رعایت بولو کرنی ہے. آپ انگریز سے قانون کیوں لے رہے ہو؟ اور اگر لینا ہے تو پھر پورا لو. ان کے ہاں وراثت بیٹوں کو نہیں ملتی. ان کے ہاں وراثت جس کو وہ دینا چاہے دے دے. کتوں کو دینا چاہے کتوں کو ملے گی. کچھ کہے بغیر مر گیا تو بینک لے جائے گا اس کو. وراثت لینے اولاد آ جائے گی کہ اسلام کہتا ہے میری وراثت, میرے باپ کی وراثت میں کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے. تو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ رشتہ توڑ دو اپنا ماں باپ کی وجہ سے. میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے, اسلام کہتا ہے لیکن نہیں, بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ ماں کو. بیوی پہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ باپ کو. باپ اور بیوی, ماں اور بیوی میں جب تضاد ہوگا تو آپ نے کس کی طرف جانا ہے؟ ماں باپ کی طرف جانا ہے. وہ پہلے ہیں, یہ بعد میں ہیں. ہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظلم کرنا شروع کر دیں بیوی پر ماں کے کہنے پر. بعض مائیں بڑی ظالم ہوتی ہیں. ہم تو ساسوں کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ساسوں کا آپ سے زیادہ پتہ ہے, آپ کو نہیں پتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ساسیں الحمدللہ ماؤں کی جگہیں قابل احترام ہے, لیکن آپ سے زیادہ ہیں. ہمیں ساسوں کا تجربہ آپ سے زیادہ. ہمیں تو جب کوئی دعوت پہ بلاتا ہے کہتے ہیں اپنے سسر کو بھی لے کر آئیں, تو میں کہتا ہوں کون سے والے؟ آپ کو نہیں یہ کہنا پڑتا, آپ لے آتے ہیں اپنے سسر کو. ہم پوچھتے ہیں بھائی کون سے والے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ. ہمارے ایک رشتہ دار نے مجھے دعوت پہ بلایا کہ آپ بھی آئیں اپنے سسر کو بھی لے آئیں. میں نے کہا کون سے والے؟ کہنے یار یہ تمہارے یہ ہیڈی کی ختم نہیں ہوتی. کون سے والے؟ سالوں کو بلائیں کون سے والے؟ بیگم کو بلائیں کون سی والی؟ ہدیہ کوئی لے کر آتا ہے یہ کیک آپ کے گھر کا, کون سے والے؟ تو یار شادیاں آپ نے کی, ٹینشن میں ہمیں دے رہے ہو. تو پہلے تو میں بیٹھ کے کاٹ رہا ہوتا تھا کیک نا. ایک کیک آ گیا, اب اس کے اتنے حصے, پھر یہاں بچے زیادہ ہیں یہاں بچے کم ہیں, تو اس کے حساب سے یوں آڑا ترشا کٹتا تھا یوں کر کے. دیکھو یوں آ رہا ہے, بچے زیادہ ہیں تو دو یوں کر کے چھری گھمائی, پھر یوں لایا, ٹھیک ہے نا. یہ بچوں کا حصہ نکل گیا. اب میں نے یہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا ہے. اب میں نے یہ کیا, ہدیہ آیا وہیں بچوں کو وہیں لڑکوں کو کھلا دیا. گھر لے کر گئے تو ان کو بولا جو پہلے نمبر پہ آئے گا وہ ہدیہ وہ پہلے نمبر کے گھر پہ, دوسرے پہ آئے گا دوسرے گھر پہ, تیسرے پہ آئے گا وہ. اب ہم لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتے جب بھی آؤ مٹھائی کے اتنے ڈبے لے کر آؤ. کہے گا یار خرچہ ہمارا کیوں کرا رہے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, ہم کبھی ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ماں کے کہنے پر بیوی پہ ظلم شروع کر دو. نا 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 نا, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے بھی کچھ رائٹ ہیں, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کر دو ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی بیوی ماں باپ کے ساتھ بلا وجہ بدتمیزی کر رہی ہے, ان کو عزت نہیں دے رہی, ماں باپ تنگ آ چکے ہیں اس سے, زندگی عذاب بن گئی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ پھر اگر ماں باپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو تو کیا کرو, چھوڑ دو. لیکن علماء ایک اور قید لگا دیتے ہیں اس زمانے میں, کہیں عورتوں پہ ظلم نہ شروع ہو جائے نا بیویوں پہ, کیونکہ بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں خود سے نہ چھوڑا جائے بلکہ کسی عالم سے, کسی صحیح آدمی کے سامنے پوری صورتحال رکھی جائے. وہ تجزیہ کرے گا کہ اس میں غلطی پر کون ہے. بعض دفعہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میری بیوی غلطی پر ہے, حالانکہ وہ غلطی پر نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بیوی کو چھوڑنے میں جب ماں باپ کی اطاعت کی جا سکتی ہے تو لڑکی شادی کرنے میں ماں باپ کو لفٹ نہ کرائے, گھروں سے بھاگ بھاگ کے شادی کرے. ایک ایج ہو جائے نا اس کی, ماں باپ دلچسپی نہ لے رہے ہوں, رشتوں پہ رشتے آ رہے ہیں, ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر ہم تو خود کہتے ہیں بھائی اپنی زندگی بچاؤ, کورٹ میرج کرو. کیونکہ یہاں ظلم کون کر رہا ہے؟ یہاں باپ ظلم کر رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں میجورٹی ایسی نہیں ہے الحمدللہ. ماں باپ تو چاہتے ہیں ہماری بچیوں کی صحیح جگہ شادی ہو. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح حدیث ہے. حضرت ابو دردہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے باپ میری بیوی سے نفرت کرتا ہے, کچھ بدسلوکی کرتی ہوگی, مجھے کہتا ہے کہ میں بیوی کو چھوڑ دوں. آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت ابو دردہ بڑے عالم تھے, صحابہ کے دور میں بھی چند مخصوص علماء تھے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی. حضرت ابو دردہ کے پاس آیا, یا رسول اللہ میرا باپ مجھے کہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, میرا دل نہیں چاہتا. حضرت ابو دردہ نے کیا
بات کی. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. خدا کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کر لو, خدا کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ رشتے آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیے. ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس. ایک دفعہ میں نے بیان میں کہا کہ بہو کو چاہیے کہ ساس کی تھوڑی خدمت کیا کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے اس کی. جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو بڑوں کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس پہ اتنے خواتین کہ یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف, یہ تو ہے ہی ہر وقت عورتوں کے خلاف تقریریں کرتا ہے. تو میں جس کے حق میں کر رہا ہوں ساس, وہ کیا عورت نہیں ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے, اور کل آپ بھی تو ساس بنو گی. تمہارا بیٹا شادی کرتے ہی بیگم کے پاس جا کے بیٹھ جائے, تمہیں لفٹ کرانا چھوڑ دے, اور تمہاری بہو تمہیں پانی کا نہ پوچھے, تم بول رہی ہو کہ بیٹا ذرا پانی پلا دو, کہ نہیں ہر آدمی کو اپنی خدمت خود کرنی چاہیے, ہمارے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے. تمہاری بہو کل یہ حرکتیں کرے گی تو تم میرا ہی بیان ان کو سناؤ گی. تو وہ جو ساس جس کے حق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی تو عورت ہے. دیکھو یورپ اور امریکہ میں اہل مغرب جو ہے نا, مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتے, ان سے ایک بہت بڑا فالٹ ہوا ہے انسانیت کے حقوق میں, بہت بڑا. وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں, یہ مبہم دعوے ہیں, سمجھ رہے ہو, یہ مبہم دعوے ہیں. اسلام ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ رائٹس ڈیفائن کرتا ہے کہ جب ہیومن رائٹ کی بات آتی ہے تو ہیومن میں کوئی باپ ہوگا, کوئی بیٹا ہوگا, کوئی بھائی ہوگا, کوئی دادا ہوگا, کوئی سسر ہوگا, کوئی پوتا ہوگا. ان کے رائٹس الگ الگ ہیں, ایک جیسے رائٹس نہیں ہیں. اور جب اسلام ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے, خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے, تو ایسے ہی مبہم بات نہیں کرتا. آپ اسلام سے پوچھیں عورت کے کیا حقوق ہیں, اسلام کہے گا کون سی عورت؟ ہر ایک کے الگ الگ ہیں. ماں ہے اس کے الگ حقوق ہیں, بیوی ہے اس کے الگ ہیں, بیٹی ہے اس کے الگ ہیں. کسی کمپنی میں آپ جاؤ, آپ بولو یہاں انسانوں کے کیا حقوق ہیں, کمپنی کا مینیجر بولے گا کون سا انسان؟ امپلائز کے الگ حقوق ہیں میرے بھائی, مینیجر کے الگ اس کو حقوق ہیں, ڈائریکٹر کے الگ حقوق ہیں, چوکیدار کے الگ حقوق ہیں, اکاؤنٹنٹ کے بارے میں الگ قوانین ہیں. لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں, بس انسانی حقوق, انسانی حقوق ہے. کہا نکل یہاں سے, بھاگ یہاں سے. دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں چل سکتا کہ آپ مبہم حقوق بیان کر کے چھوڑ دو. یہ جو مغربی دنیا جو مذہب کو نہیں مانتی, اس نے جب حقوق کی بات کی ہے نا, ویمن رائٹ, تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب رشتوں کو ختم کرنا. لڑکی آزاد ہے, وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. باپ اسے کہتا ہے بیٹا پانی لے کر آؤ, وہ کہے گی یہ خواتین کے حقوق ہے کہ میری مرضی کہ میں لاؤں کہ نہ لاؤں. سمجھتے ہو؟ میری مرضی کہ میں لاؤں یا نہ لاؤں. یہاں شروع سے ہی غلطی ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں بچے پیدا کرنے میں بھی انسان آزاد ہے, چاہے پیدا کرے چاہے پیدا نہ کرے. سمجھ رہے ہو؟ عورت کو پریگننسی ہو گئی, اس کی مرضی حمل ضائع کرا دے یا بچہ پیدا کر لے. یہیں سے کیا ہو رہا ہے؟ گڑبڑ ہو رہی ہے. بچہ پیدا ہو گیا, اس کی مرضی اس کو پالے یا نہ پالے, نہیں پالنا تو گورنمنٹ کے پاس پالنے کی جگہ وہاں جمع کرا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان کا تو سارا ریلیشن ہی ختم. اسلام شروع سے ہی گچی پکڑ لیتا ہے آپ کی, حمل روکنے کی اجازت نہیں. ہو گیا پیدا کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ آپ کسی کی نسل ہو. اگر ماضی میں انسان نسلیں روک لیتے, ہمیں زندگی کا حق ملتا, تو یہ نیچرل ہے. جانور مجبور ہے اپنی نسل بڑھانے پر, آپ بھی مجبور ہیں, آپ کو بڑھانی پڑے گی. آپ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہو گے. آپ نے خاص تعداد میں جو اللہ چاہتے ہیں, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, آدم اور حوا کو پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں آپ کی یہ رائٹس نہیں ہے کہ اب نسل روک لو, نا 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 نا, آپ کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہم نے نسل بڑھانے کے لیے رکھی ہے. آدم علیہ السلام یہ نعرہ لگاتے میری مرضی, میں نہیں بچے پیدا کرتا. حضرت حوا کہتی ہیں اگر آپ کرو گے بھی تو میرا رائٹس ہے, میں نہیں چاہتی اولاد. ہم ہوتے پیدا. شکر ہے اس وقت یہ تنظیمیں نہیں بنی تھیں, ورنہ اماں حوا کو یہ سمجھا رہی ہوتی کہ یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کا شوہر آپ پہ زبردستی نہیں کر سکتا, آپ کا رائٹ ہے, آپ کو بچہ چاہیے نہیں چاہیے آپ کا رائٹ ہے. اماں حوا کہہ دیتی مجھے نہیں چاہیے. آج ہم کہاں ہوتے؟ عالم ارواح میں ہی گھوم رہے ہوتے, وہاں بھی نہیں ہوتے ہوتے ہی نہیں. ہم ہمیشہ تھوڑی ہیں. میرے والد شادی نہ کرتے, نسل روکتے, میں پیدا ہوتا, مجھے زندگی کی نعمت ملتی.
آپ کے والدین شادی نہ کرتے, نسل روکتے, آپ کو یہ انسانیت کے حقوق میں یہ نہیں ہے کہ نسل روکی جائے, انسانیت کے حقوق میں یہ ہے کہ نہ روکی جائے. آپ پابند ہے فطرت کی طرف سے, اس پر قدرت نے آپ کے ذمے لگائے, نیچر نے آپ کے ذمے لگایا ہے. لیکن جو خدا کو نہیں مانتا پھر وہ کبھی بھی فطرت کے راستے پر نہیں چلتا. ایسے بیڑا ہی غرق کر دیا پورے معاشرے کا. آزاد آزاد آزاد, نتیجہ کیا, آپ اولاد کی نعمتوں سے محروم. جب اولاد ہی نہیں تو بہو داماد کہاں سے آئیں گے؟ داماد ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے. ابھی دیکھو ماشاءاللہ رفیع بھائی بیٹھے ہیں, 6 کتنی بیٹیاں ماشاءاللہ آپ کی؟ 9 بیٹیاں. جب 6 داماد ان کے گھر آتے ہیں, 6-7 بڑے ماشاءاللہ ہائٹ اور پرسنالٹی, مجھے دعوت پہ بلاتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کے. بیٹوں سے جہاں بہویں ملتی ہیں تو بیٹیوں سے کیا ملتے ہیں؟ داماد ملتے ہیں. وہ بھی تو ایک ریلیشن ہے کہ نہیں ہے؟ انسان فخر کرتا ہے. اچھے مل جائیں, اگر اچھے مل جائیں, نہ ملیں تو پھر وہی عذاب جان بنتے ہیں. تو ہم کب کہہ رہے ہیں برے لوگوں کو اپنی بیٹیاں دو, اچھے لوگوں کو دیں نا. جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, سارے اچھے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور وہی بات میں کہوں گا, اگر آپ کو اچھا داماد نہیں مل رہا تو جو پہلے سے میرڈ اچھا ہے اسی کو اپنی بیٹی دوسری پہ دے دو. ایک آپ کی بیٹی کسی اچھے کی چوتھی بنے کسی مکھنچو کی اکلوتی بننے سے, بولو نا, بہتر ہے. یہ لاجک سمجھ میں آ نہیں رہی لوگوں. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے, ٹاپک نہیں بھی ہوتا ہم چلا دیتے ہیں بات آگے, چکر میں ڈال دیتے ہیں. الحمدللہ چکر میں ڈال دیتے. تو کیا بات کہاں سے شروع ہوئی, چلتی چلی جا رہی ہے. تو میرے بھائی ماں باپ کا بڑا حق ہے, ایسا نہیں ہے, اتنا ہلکا نہیں ہے. اگر آپ نے پسند کی شادی آپ کر رہی ہو, ماں باپ بالکل راضی نہیں, اور ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ بہت ہی بات ہوتے ہیں باپ بیچ رہا ہے اپنی بیٹی کو, ایسے بھی خاندان ہوتے ہیں. وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی باپ کی نہیں چلے گی, وہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں. بیچ بھی نہیں رہا, وہ آپ کا اس نے یہ کرنا ہوتا تو وہ اتنی آپ کی تعلیم پہ اتنے پیسے خرچ کرتا. وہ جہاں باپ ظالم ہو وہاں تو ٹھیک ہے, ظلم بھی اعلیٰ نوعیت کا ہونا چاہیے. چھوٹی موٹی خطائیں تو سب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نارملی یہ حرکت کہ نو عمر لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا. دیکھو میں اپنی باتیں شیئر نہیں کرتا, ہمارے پاس بھی میں تو شادیاں کرتا ہوں نا, بس لوگوں کو پتہ ہے کتنی کر لوں گا. لوگوں کی سے بڑی تکلیف ہوتی, کرتے رہتے ہیں, بھائی کتنی کر لوں گا, 4 سے زیادہ کی تھوڑی اجازت ہے, تو زیادہ ٹینشن نہ لیں. لیکن ظاہر ہے جس نے 3 بھی کی ہوں تو کرتا آ رہا ہوگا نا, تو 3 تک پہنچا ہے, یعنی کرتا آ رہے ہیں. رشتے تو دھڑا دھڑ بھیجے ہوں گے نا, 300 جگہ رشتے بھیجو تو 2 ہوتی ہیں. صحیح ہے نا. تو ہمیں بھی ایسی آفریں آئی ہیں کہ ماں باپ راضی نہیں ہے, شادی کر لیں. نہ نہ نہ, ہم نے کہا بھائی یہ ہم سے نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. پیغام ہی ڈائریکٹ باپ کو بھیجا کرو, عزت دو اس کو. اور لڑکی اپنے باپ سے پوچھ کے کرے گی, تمہارے ساتھ بھی وفا کرے گی وہ, ورنہ جو اپنے باپ کی نہیں ہے میرے بھائی وہ شوہر کی کہاں ہو سکتی ہے یار. خود سوچو یار, کامن سینس کی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو اس کو عشق اتنا چڑھا ہوا ہے, جب وہ اپنے باپ کے لیے باپ کو چھوڑ سکتی ہے میرے لیے تو مجھے کیوں چھوڑے گی. او بھائی وہ عشق آپ کی جوانی کی وجہ سے چڑھا ہوا ہے. یہ جوانی تھوڑی دیر میں, تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. آپ کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکلنا شروع ہوگا, آپ کو ڈینٹر کا پاس جانا پڑے گا کہ یہ والا دانت میرا ہل رہا ہے, اس کو ایلفی سے جوڑ دے اپنی جگہ پہ. اس وقت پھر اس کو اور بہت سارے ہینڈسم اسمارٹ لوگ نظر آئیں گے. جو ایک دفعہ بھاگ گئی, اس کا مطلب بھاگنے کا طریقہ اس کو بولو آ گیا. اس زمانے میں اولادوں کو ماں باپ کا باغی بنایا جا رہا ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے بعض ماں باپ بھی ظالم ہوتے ہیں, لیکن بہت کم ریشو ہے ان کا. اکثر اولادیں آج کل ظالم پیدا ہو رہی ہیں, نہ باپ کو باپ مانتی ہیں نہ ماں کو ماں. پورے حقوق نچوڑ لیتے ہیں, اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے ایسے کیسز بھی میرے علم میں, لڑکی گھر سے بھاگ گئی, باپ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے, شادی ہو کہیں کر لی آشنا سے, کم عمری میں بھاگی, اور باپ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے. نہ نہ نہ, باپ مر گیا مگر نہیں توفیق ملی جا کے منانے. یار تمہارے کیسا ضمیر برداشت کر لیتا ہے. تم قیامت کے دن اس باپ کو کیسے منہ دکھاؤ گی؟ اپنی خواہشات کو قربان کر دو ماں باپ کی رضا پر. حدیث میں کتنا زبردست واقعہ ہے کہ
کہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے اور ان کو یقین ہو گیا اب ہماری موت یقینی ہے, تو تینوں نے اپنا اچھا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا. ان میں ایک وہ تھا جس نے کہا کہ اے اللہ, میں بکریاں چراتا تھا, دودھ لے کے آتا تھا, رات کے وقت اپنے ماں باپ کو پلاتا, پھر اپنے بچوں کو. ایک دن مجھے دیر ہو گئی, میرے ماں باپ سو گئے, بچے آئے مانگنے کے لیے, مجھے غیرت آئی کہ اپنے ماں باپ پہلے, اپنے بچے بعد میں. تو میں ماں باپ کو میں نے اٹھایا نہیں کہ نیند خراب ہوگی, اور بچوں کو پہلے پلا دیتا تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی, پہلے میرے باپ اور پہلے میری ماں ہے. اے اللہ, میں ساری رات پیالہ ان کے سر پہ لے کے کھڑا رہا ہوں اور میرے بچے مجھ سے وہ دودھ مانگتے رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, پہلے ماں باپ. یہاں تک کہ جب صبح ہوئی ہے, ان کی آنکھ کھلی, پوری رات کھڑا رہا. میں اس لیے کھڑا رہا کہ رات میں اگر آنکھ کھل گئی تو بیچارے بھوکے ہیں کہ بھائی ابھی آنکھ کھل سکتی ہے, ابھی آنکھ بھوکے سوئے ہیں نا, تو مانگیں گے. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ, اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا اور میں نے یہ تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے, تو آج جس عذاب میں مبتلا ہوں اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. حدیث میں آتا ہے وہ پتھر اپنی جگہ سے لڑک گیا. بہت بڑا حق ہے والدین کا, آپ ان کی قربانی دو گے ان کے لیے. اللہ, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کی دنیا کی مصیبتیں بھی اس عمل کی وجہ سے دور کرے گا. پھر بھی میں بتا دوں, ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے کہنے پر بیوی پر ظلم کرو, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, کیونکہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں حقوق سیم ہوں وہاں ترجیح کس کو دینی ہے؟ وہاں والدین پہلے ہیں. غیرت کا مسئلہ بنا کے ایسا نہ ہو مارنا پیٹنا شروع کر دیں. تو اور جب بیوی کہے نا تو اس کو کہیں کل تمہاری بھی اولاد ہوگی, اگر تمہارا بیٹا جورو کا غلام بن کے بیٹھ جائے وہ تمہیں بھول جائے. ایک صاحب نے مجھے بتایا, میری بوڑھی ماں ہے, میں اکلوتا بیٹا ہوں. ایک تو یہ اکلوتوں کے یہ نقصان بہت ہوتے ہیں, بچے ہول سیل کے حساب سے ہوں, وہ ان کے لیے ماں باپ کو پالنا بھی آسان ہوتا ہے بڑھاپے میں, کئی بہن بھائی مل کے پال لیتے ہیں. اکلوتے ایک آدھ چل رہا ہے مارکیٹ میں, تو ساری ذمہ داری اس اکلوتے پہ آئی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو اپنے سے نہیں چھوڑ سکتا, میں اکیلا کہاں رکھوں گا, اور رہتے بھی دبئی میں. یہ پرانا واقعہ ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا, کہ غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ کسی. میری بیوی نہیں رکھنے دیتی, کہتی نہیں میں تمہاری ماں کے ساتھ. میں نے کہا شاید آپ کی والدہ کو بہت زیادہ بد زبان ہے, بعض ہوتی ہیں ایسے ٹارچر کر کے اس کا بیڑا ہی غرق کیا ہوا ہوگا. کہہ رہا ایسا کچھ نہیں ہے, بوڑھی ہے, اس کو بیچارے کو اس کی صحیح ہوش بھی نہیں ہے. بوڑھی ہے, پورے طور پر دماغ بھی کام نہیں کرتا, پورے طور پر شعور بھی نہیں ہے. کہہ رہے میری بیوی کہہ رہی ہے کسی قیمت پہ نہیں رکھنا. کہہ رہے الگ پڑی رہتی ہے, کام بھی میں ہی کر رہا ہوں اپنی اماں کے. کہتی ہے نہیں, میں نے گھر میں سانس رکھنی نہیں. میں نے جتنے کراس کویشچن ہو سکتے ہیں نا پوچھے, کہ کام زیادہ لیتی ہوگی ماں بہو سے, ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ. کہہ رہے بھائی اپنا بوڑھی عورت ہے, اپنا الگ مسلح بچھا کے وہاں پڑی رہتی ہے, اس کا نہ لینا نہ دینا, لیکن بیگم کو بس اس کا وجود ہی انجوائے کرنا ہے نا. میں میرا ہسبینڈ انجوائے, جیسے ہوتا ہے نا خواتین آج کل. کباب میں کوئی تیسرا ہڈی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے شوہر کی توجہ کچھ نہ کچھ تو ماں کی طرف ہوگی نا جب وہ وہاں رہے گی. اماں سے آگے پوچھے گا ناشتہ کیا نہیں کیا, کھانا کھایا, تو وہ عورت چاہ رہی تھی یہ بھی نہ ہو. اتنی بھی مجھے کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں ہے. اس کا اصل حل تو یہ تھا کہ ایک اور شادی کر لے. جب دیکھے گی نا ماں سے, ماں ہی اچھی تھی یار, یہ سوگن آ گئی, اس سے بہتر ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر لیا کر. لیکن خیر, تو میں نے کہتا ہے یار نہیں. میں نے کہا بھائی پھر کیا ہے, یعنی میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, ماں کو تو رکھنا پڑے گا آپ کو. کہہ رہے ہیں پھر میں کیا کروں. کہنے لگا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی قیمت میں نہیں رہوں گی. میں نے اس کو بتا دو کہ بیگم میں ماں کو اکیلا اس بڑھاپے میں نہیں چھوڑ سکتا, آپ نے رہنا ہے رہیں, ورنہ پتلی گلی سے نکلیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ پتلی گلی سے. میں نے کہا ورنہ آخرت میں تمہاری ٹانگیں چھت سے لگی ہوئی ہوں گی, یہ عورت تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی. اور اس کو بتا دینا کہ کل میری بد دعا ہے کہ کل تمہارا بیٹا بھی اللہ کرے تمہیں الگ چھوڑ دے, اور
ہم کوشش کمپرومائز ہی کی کرتے ہیں کہ یار ایک رینٹ پہ اوپر لے لو, اوپر کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں ڈیورس تک نوبت نہ آئے, لیکن وہ اس کی ماں پاکستان میں رہتی ہے, یہاں اکیلا کیسے رکھے. اگر آپ کا ہدف الگ ہے, دوسرے آدمی کا ہدف الگ ہے, دو آدمیوں کی منزل الگ الگ ہے, تو ہو سکتا ہے آپ جس کام میں مشغول ہوں دوسرا اس مشغولیت کو وقت کا ضیاع سمجھے, اور وہ جس کام میں مشغول ہے آپ اس کی مشغولیت کو وقت کا ضیاع سمجھیں. مختصر مثال دے کے آگے چلتا ہوں تاکہ وہ ربط ہو جائے نا اس سے. ایک آدمی کی منزل ہے کوئٹہ, ایک آدمی کی منزل ہے پشاور یا لاہور, دونوں چل رہے ہیں, تو چلنا ایک عمل ہے یا نہیں ہے؟ دونوں میں سے کوئی بھی فارغ نہیں بیٹھا, چل رہے ہیں, چلنے کا عمل ہو رہا ہے. لیکن ایک کے چلنے کا عمل, جس نے کوئٹہ جانا ہے, رخ اس کا پشاور کی طرف ہے اور اسپیڈ بہت تیز ہے. تو آپ بتاؤ, محنت تو یہ زیادہ کر رہا ہے جو تیز چل رہا ہے, لیکن ہدف اس کا کوئٹہ ہے, جا کدھر کو رہا ہے؟ پشاور. اور جس کا ہدف پشاور ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے, لیکن چل پشاور ہی کی طرف رہا ہے. دونوں کے عمل کو دیکھ کے لگے گا کہ پہلا والا زیادہ محنتی ہے, ہارڈ ورکنگ پہلے والے نے زیادہ کی ہے. لیکن عقل مند کہے گا کہ جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنی زیادہ ٹائم ویسٹنگ, کیونکہ منزل سے اتنا زیادہ دور ہو رہا ہے. اور یہ جو سلولی چل رہا ہے پشاور کی طرف, محنت زیادہ نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے درمیان میں کچھ ٹائم بھی ضائع کرتا ہو. چائے پینے کے لیے 5 منٹ کافی تھے, رکنے کے لیے 15 منٹ بیٹھ جاتا ہو, لیکن منزل اس کی صحیح ہے تو یہ ٹائم اتنا ضائع نہیں کر رہا جتنا وہ ضائع کر رہا ہے. تو یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کی قدر کرو, وقت کو غنیمت جانو, اس کا مطلب زیادہ محنت کرو, یہ اس کا مطلب نہیں ہے. آج ہم کسی گورے کو دیکھتے ہیں محنتی, کسی دولت مند کو دیکھتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے دن رات ایک کر دیے, ہم سمجھتے ہیں یہ ہے اپنے ٹائم کو بچانے والا. اور جو ریڑھی لگا رہا ہے, آلو پیاز ٹماٹر بیچ رہا ہے, ان کو تانے پڑتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا وقت برباد کر دیا. خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ باہر سے جو کچھ آ رہا ہے نا آپ کے پاس, جو ہدایت کے لیے, جو زمینی ہدایت ہے, وہ ٹوٹلی گمراہی ہے. تبھی تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ قل ان الہدی ھدی اللہ. آپ بتا دیجئے کہ ہدایت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. کیا مطلب؟ آپ کو صحیح گائیڈنس اگر ملے گی تو صرف اللہ کی طرف سے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی صحیح گائیڈ نہیں کرے گا. یہ کیوں قرآن بار بار کہہ رہا ہے؟ ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اسپیڈ کے ساتھ نکل جاتے ہیں. قل ان الہدی ھدی اللہ, کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہے, گائیڈنس وہی ہے جو اللہ کی. ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ, او بھائی یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا اللہ نے کہ جو کچھ آپ کو یونیورسٹیوں سے گائیڈنس مل رہی ہے, اسکولوں سے گائیڈنس مل رہی ہے, گورے کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہے, اگر اللہ کی تعلیمات سے میچ کر رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے. ذرا بھی اللہ کی تعلیمات سے انحراف ہے تو کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی, کتنا ہی ذہین آدمی, یونیورسٹی کا کتنا بڑا پروفیسر, کتنا بڑا موٹیویشنل اسپیکر, اگر اس کی گائیڈنس اللہ کی گائیڈنس سے, اس کی ہدایت اللہ کی ہدایت سے میچ نہیں کر رہی تو سراسر گمراہی ہے, لفاظی ہے. اس میں اٹریکشن اس لیے ہے کہ اس میں لفاظی بہت ہے.
بعض دفعہ ایک چیز سراسر گمراہی ہوتی ہے، اچھی بہت لگتی ہے، باتیں دل کو بھاتی بہت ہیں، کیوں؟ اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے، اس میں کچھ ایسی چمک پٹیاں لگا کے اس بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ پیش کرنے والے سے بھی محبت اور اس کی بات سے بھی محبت، حالانکہ وہ ہدایت کی روح سے وہ خالی ہوتی ہے. لوگ آج کل پیکنگ کو دیکھتے ہیں نا، بار بار یہ بات میں کہتا ہوں، پیکنگ اچھی ہونی چاہیے. زیتون کا اوریجنل تیل اچھی پیکنگ میں میں نے دیکھا نہیں ملتا، سستا تھا، جوڑیا بازار گیا تھا میں 8-10 سال پہلے، اور زیتون کا 2 نمبر تیل بڑی خوبصورت پیکنگ میں زیادہ مہنگا. کیوں؟ جو اچھی پیکنگ میں تھا لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ 1 نمبر ہے، جو ٹین کے کنستر میں پڑا ہوا ہے اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں یہ 2 نمبر ہے. ارے بھائی یہ جو بھینس کا دودھ ہم نکالتے ہیں جو گوالوں سے آتا ہے، اس میں بھی چیزیں گوالے کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس ڈبے والے دودھ سے بہتر ہے. مگر پیکنگ کس کی اچھی ہے؟ ڈبے کی. ڈبے پہ مر رہے ہیں لوگ اور ڈبے جیسے ہو رہے ہیں. اور یہ جو گوالے والے دودھ کی پیکنگ ہے یہ شاپر میں ڈال کے یوں یوں گھما گھما کے دے رہا ہے، دیسی سٹائل ہے، لوگ نہیں مر رہے اس کے اوپر. کھا کے دیکھو، پی کے دیکھو، پتہ چلے گا. پی کے دیکھو پتہ چلے گا. تو اسی طرح ہدایت کے جو نعرے ہوتے ہیں، ہدایت، گائیڈنس، آج کل اس میں بڑی اٹریکشن ہے. یار یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی لگتا ہے بڑی زبردست گائیڈنس دے رہا ہے، یہ صحیح بتا رہا ہے، اس ٹریک پہ چلنا چاہیے. بھائی وہ اگر اللہ رسول کی تعلیمات سے وہ میچ کر رہی ہے، وہ تعلیم بعض دفعہ کر بھی رہی ہوتی ہے، موسٹ ویلکم، بہت اچھا. نہیں کر رہی، گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا، ایک صاحب غریب کو گالیاں دیتے ہیں، بی سے فلانا، ڈی سے ڈمکانا، غربت کے خلاف بہت. تو میرا کوئی پیغام ان تک معذرت کے ساتھ پہنچا دے. محنت کرنے کی لوگوں کو ضرور ترغیب دینی چاہیے، اس میں تو 2 رائے نہیں ہے. ایک غربت وہ ہوتی ہے جو آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. یہ تو آپ میں عیب ہے، آپ دماغ نہیں استعمال کرتے، محنت نہیں کرتے. لیکن ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں بند کر دیتا ہوں. اور بار بار قرآن کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کے طعنے ملتے تھے. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ہاں بڑے بڑے مالدار پڑے ہوئے ہیں، طائف میں بھی مکہ میں بھی. 2 سرداروں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے، ان دونوں میں سے کسی پہ 2 بستیوں کے خاص طور پہ نام لیتے تھے، مکہ اور طائف. بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، ان میں سے کسی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے ایک یتیم اور غریب کا انتخاب کیوں کیا؟ تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ قرآن نے جواب میں یہ کہا، اہم یقسمون رحمت ربک، کہ یہ جو دولت ہے یہ اس کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں ہے، تو نبوت کی تقسیم بھی کیا تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ یہ جو دولت ہے جو کم درجے کی نعمت ہے، اس کی تقسیم جب میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ تمہارے ارادے پر نہیں. وہ قرآن میں کیا الفاظ ہیں، مجھے اسپیسیفک آیت یاد نہیں آ رہی، بڑی زبردست آیت ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نبوت کی بات کرتے ہو کہ ہم تم سے پوچھ کے نبی بنائیں کہ فلاں زیادہ اہل ہے یا فلاں زیادہ اہل ہے. نبوت سے بہت کم درجے کی چیز ہے دولت، پیسہ. اس میں ہم نے تم سے نہیں پوچھا. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نبوت کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تو ہم سے نہیں پوچھتا، تجھے پتا ہے کون اہل ہے کون نا اہل، تو پیسے کا تو پوچھ لیتا نا.
پیسے کا پوچھ لیتا, ہم بتاتے ہیں اللہ فلاں ملک غریب ہے, ادھر ذرا توجہ زیادہ کر, فلاں تو پہلے سے ہی پیسے والے ہیں, ادھر توجہ ذرا کم کر, یہ نیک آدمی ہے اس کو زیادہ دے, وہ برا ہے اس کو کم دے, وہ اتنا اسٹرگل کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اس کو زیادہ دے, وہ پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے پھر بھی نوٹ گننے کے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں؟ یہ تو بالکل ہی آ رہی ہوگی, کیونکہ ہر گھر میں ایک ایسا پوستی ہوتا ہے, ہر محلے میں, جو پڑا رہتا ہے پھر بھی دولت کی ریل پیل ہوتی ہے. اکثر ایسا نہیں ہوتا لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے. تو اللہ نے جواب میں کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہاری معیشت کو, دولت کو, پیسے کو ڈیوائیڈ کیا ہے, تقسیم کیا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ, اور ہم نے دولت کے معاملے میں تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ تم میں سے بعض کو اپنا تابع بنا کے رکھیں, سارے زمین کے باپ نہ بن جائیں. میں بھی بزنس کے فضائل بیان کرتا ہوں کہ بزنس کرو, اس میں اللہ نے پیسہ زیادہ رکھا ہے, کسی کے غلام ماتحت بن کے نہیں رہ سکتے, آپ نہیں رہتے اس میں, باس رہو گے ہمیشہ. آپ سی اے کرو گے, جاب اس آدمی کے پاس کرو گے جس نے میٹرک پاس بھی نہیں ہوگا, اس کی اپنی کمپنی ہوگی. لیکن کیا سارا ایسا کر لیں گے؟ زمین کا نظام تباہ و برباد نہیں ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر سارے بزنس کریں گے, کرنا تو چاہیے, کوشش کریں, جس کا دماغ ہوگا چلے جائے گا, لیکن ہر آدمی اس میں کامیاب نہیں ہوگا. بہت تھوڑے لوگ کامیاب ہوں گے, زیادہ تر ناکام ہوں گے. کیوں؟ وہ اس کا بزنس کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کو ملازم نہیں ملیں گے. تو پیسہ چند لوگوں کے پاس ہی آئے گا, پھر بھی ان کے لحاظ سے باقی لوگ پھر بھی کیا کہلائیں گے؟ غریب, جن کو بی سے گالیاں بھی دی جا رہی ہیں اور سی سے کچھ اور بھی کہا جا رہا ہے. میجورٹی پھر بھی کیا رہے گی؟ غریب. تو آپ اگر غربت کا یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ غریب برا ہوتا ہے, اس کا مطلب زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ برے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں تو کوئی غریب نہیں ہے, وہاں تو سارے لوگ امیر ہوتے ہیں. بھائی کنٹری جب غریب امیر ہوتا ہے نا, تو اس کا مطلب دوسرا کنٹری اس نے غریب کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں سارے ملک امیر نہیں ہیں, کچھ امیر اس لیے ہیں کہ انہوں نے بہت سو کو غریب کیا ہوا ہوتا ہے. ابھی یہ ذرا اپر لیول کی باتیں ہو جائیں گی. آپ دیکھ لو دنیا میں جہاں سے خزانے نکل رہے ہیں, جنگیں مسلط کرائی ہوئی ہیں وہاں پہ. افریقہ کی مثال آپ کے سامنے ہے, تنزانیہ آپ کے سامنے ہے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ اگر یہاں اسٹیبل ہو گئی گورنمنٹ اور یہاں, تو یہ امیر ہو جائیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ غریب ہو جائیں گے. یہ امیر غریب کا سیٹ اپ قیامت تک چلتا رہے گا. پاکستان اگر امیر ہو گیا تو ان کے کنٹری کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہاں سے دبا دب ملازمتوں کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں. لوگ کہیں گے ہم وہاں کیوں جائیں, اور ان کے پاس پبلک مارکیٹ سے شارٹ 2 بچے ہی اچھے کی وجہ سے. ان کے پاس جوان تھوڑی ہیں جاب کرنے کے لیے, وہ تو بوڑھوں کے ملک بننے والے ہیں. سویڈن کے بارے میں تو 10 سال پہلے وہ اس کے صدر نے روتے ہوئے کہا تھا, اس کے وزیر اعظم نے, کہ ہم پورا ملک ہی بوڑھا ہونے والا ہے, جوان مارکیٹ سے کیا ہے. تبھی تو دبا دب ویزے لگ رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ پاکستانی ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آئے گا, جہاں بھی دنیا میں جاؤ. اور پاکستانیوں کی مت کیسی ماری گئی ہے, فیملی پلاننگ والوں نے کیا دماغ خراب کیا ہے کہ تمہیں ملازمتیں مل رہی ہیں گروتھ ریشو کی وجہ سے, کہ تمہارے یہاں جوان بہت ہیں اور تم اسی کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہو. تو اس سے بھی جاؤ گے کہ باہر ملکوں میں تمہارے نوجوان جا کے جو کما کے کھلا رہے ہیں نا, اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. یہ پاگل لوگ ہیں یار, بالکل ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تمہارے پاس ایک ہی چیز تو اچھی ہے کہ 60% جوان ہے, گروتھ ریشو گرے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا, پھر بڈھے زیادہ ہو جائیں گے, وہ کمانے کے لیے جائیں گے باہر, وہ ریاست میں بوجھ بنیں گے. اور ریاست کا حال دیکھو آپ. لوگ کہتے ہیں نا, کل ایک صاحب آئے سعودی عرب سے, میں نے کہا بھائی آپ پاکستان آ رہے ہیں, یہاں بزنس کر رہے ہیں پاکستان کا, تو لوگ کہہ رہے ہیں بینک کرپٹ ہونے والا ہے, دیوالی ہونے والا ہے. کہہ رہے ہیں 20 سال سے سن رہے ہیں, ہوا نہیں ہے. 20 سال سے سن رہے ہیں, کھا پھر بھی مزے سے الحمدللہ رہے ہیں.
کہہ رہے سن تو بہت عرصے سے, اور میں تو بچپن سے سن رہا ہوں مہنگائی مہنگائی, ابے بس اب گئے 1995 میں پاکستان ختم ہو جائے گا, پھر 96 میں ہوگا, تھوڑا ڈیلے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, پھر یہ 2000 تو آخری سال ہوگا, بس اب تو مہنگائی, چینی کے ریٹ دیکھو, وہ ریٹ دیکھ دیکھ کے ہم روتے ہیں یار, کتنے زبردست ریٹ تھے یار, اور اس کو ہم سمجھ رہے تھے بہت. مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں آٹے کی تھیلی 70 روپے کی ہو گئی, 10 کلو کی 70 روپے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی, بھائی آٹا 10 کلو 70 روپے, یعنی 1 کلو 10 روپے, اب آٹا نہیں ملے گا. اس کے بعد سے بھی آٹا کھانے کی اسپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے, اور پراٹھوں پہ بیانات کے بعد تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے مہنگا اسی وجہ سے ہوا ہو. انہوں نے پراٹھوں کا تذکرہ شروع کیا ہے نا, دے دبا دب پراٹھے ادھر چل رہے ہیں لوگوں. ہوٹلوں میں جا کے دیکھو, ایسا لگتا ہے فری میں نہاری بٹ رہی ہے. میں مانتا ہوں غریب لوگ بھی بہت ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ غریب ہماری حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہیں, اور ہم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہیں کہ ہم خیال نہیں کر رہے. گورنمنٹ نے تو نہ کیا ہے, نہ کرنے کا کوئی مجھے چانس لگ رہا ہے, ہم لوگ نہیں خیال کر رہے. پاکستان اگر بچا ہوا ہے نا, یہ عوام کی وجہ سے بچا ہوا ہے, پبلک کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں, لوگ ہمیں غیر ملکیوں سے کمپیئر جب کرتے ہیں نا, تو ہماری عوام کو گالیاں دیتے ہیں, ان کی عوام کو کہتے ہیں 1 نمبر ہے. میرا تبصرہ اس کے برعکس ہے, ان کی حکومت 1 نمبر ہے اور ہماری عوام 1 نمبر ہے. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے عوام ہماری اچھی ہے, حکومتیں ان کی اچھی ہیں, کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو مینجمنٹ اچھی ہے ان کی. اس کی ایک سادہ سی مثال دوں, دیکھو آپ یورپ میں ہاسپٹل میں جاؤ گے, ایسا بہترین علاج ملے گا فری پاکٹ کا, بہترین ٹریٹمنٹ ہوگا, آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. سارا خرچہ کون اٹھائے گی؟ گورنمنٹ. یہاں گورنمنٹ کا ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, عوامی ہسپتال ہیں یہاں پہ. آپ انڈس ہاسپٹل چلے جائیں, بہترین علاج ہوگا آپ کا, آغا خان کے طرز کا. خرچہ سارا کون اٹھائے گا؟ عوام. یورپ میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس کا سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہو؟ عوام اٹھا رہی ہو. حالانکہ اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں, اور ہمارے یہاں غربت ان سے بہت زیادہ, پھر بھی ایک ہسپتال بنائے, لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ پیسہ صحیح استعمال ہوگا. آپ کے پاس نوٹ سنبھالنے کے لیے تھیلا نہیں ہوگا, یقین آ جائے لوگوں کو کہ یہ صحیح جگہ استعمال ہوگا. تو خیر ہم اپنی قصے کی طرف آتے ہیں, اپنی بات کی طرف آتے ہیں. کیا بات چل رہی تھی؟ تمہیں یہ ٹرن ون بہت مارتا ہوں بیان میں نا, مہنگائی میں کہاں سے آ گئی. 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے, نعرے بہت اچھے ہوتے ہیں, اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے. تو اصل ہدایت کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو وہ میں غربت پہ آ گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ خوب سمجھ لو میرے بھائی, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, اللہ کا واسطہ نہ غریب کو عیب سمجھو نہ غربت کو عیب سمجھو. یہ آپ کے مشورے پر اللہ نہیں. ہاں میں آیت کمپلیٹ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں. اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے, سارے تھوڑی ہوتے ہیں, کچھ زیادہ مالدار کچھ کم مالدار. جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی, جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہوں گے, ملازمت کر رہے ہوں گے. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں. آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے, اور غریب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس بات سے ڈرنا چاہیے ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے, چیختے چلاتے رہ جاؤ گے آپ. یہ ہو گیا میرے ساتھ. شاعر نے کہا ہے نا, تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر, بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو, بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے. دولت مند روڈ, اور ہم نے تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں,
جن کی بڑی زبردست پلاننگ تھی, بہت پیسہ تھا, ایسا چھنا ہے پیسہ کہ دیوالیہ ہو گیا. تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی, کہ محنت انسان کرے, وقت کو ضائع نہ کرے, اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے. اس منزل کی طرف اگر آپ سست رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے. شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی. لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے, منزل دولت کو بنا لیا آپ نے, تو بھائی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے. نہیں پہنچو گے تو بھی کام ناکام, پہنچ گئے تو بھی ناکام, کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھینے گی آپ سے, مرو گے آپ. تو آپ تو پھر بھی مرو گے نا, جب مر گئے تو ختم سب. اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مرنے کا, کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے لوگوں نے, ٹھا کر کے مرتا ہے بیٹھے بیٹھے. موت کے اتنے اسباب ہیں نا, میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں, آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں, بڑے بڑے لیول کے ڈاکٹر. بعض ڈاکٹر یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں, ان کی اسپیچ بڑی زبردست ہوتی ہے, بڑی زبردست ان کی ایک ریسرچ ہوتی ہے. پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تجزیہ کرتا ہوں میں, تو وہ جو بڑی زبردست ریسرچ تھی وہ بالکل کیا نکلتی ہے بعض دفعہ, جیسے سہاجنا کے فضائل تھے نا. بعض ڈاکٹر خوراک کے بھی ماہر ہوتے ہیں نا, بعض حکیم ہوتے ہیں اچھے معتدل. تو جو آپ اگر کیا کہہ رہا تھا یار, میرے دماغ میں سوانجنا کھانا پڑے گا مجھے بھی. تو میں چاہ رہا ہوں وہ بات کو لنک کروں جہاں سے لے کے اس کو دائیں بائیں نہ ہو. وہ تو 5 چیزیں ہیں, یہ ادھر کدھر سے آیا میں. یہ جو میرا دماغ ایسے گھومتا ہے نا, یہ دماغ حافظے کی کمزوری نہیں ہے الحمدللہ, یہ آپ سمجھیں. ایک وقت میں دماغ میں 20 چیزیں گھس رہی ہوتی ہیں, ان کو چھنی لے کے چھاننا پڑتا ہے. حافظے کی کمزوری ہوتی ہے تو کوئی چیز یاد کرتا تو بھول جاتی نا, تو یاد کروں تو مجھے کھٹ سے یاد ہوتی ہے الحمدللہ. خیر دوبارہ وہیں سے آ جاتے ہیں, پھر دوبارہ اسی. دیکھو جب آپ آگے نکل جاؤ نا اور بھول جاؤ کہ کہاں مڑنا تھا, تو پیچھے آؤ, دوبارہ آؤ گے تو وہ روڈ سامنے آ جائے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے دوبارہ ریورس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. تو منزل کا جو رخ ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. دولت آپ کا کبھی بھی ہدف نہیں ہونا. دولت کو آپ نے اگر ہدف بنا لیا تو کامیاب ہونے کے بعد بھی ناکام ہوگے. ساری زندگی اسٹرگل محنت کر کر کے ایک مقام تک پہنچو گے, اور کوئی بیماری حملہ کرے گی, اس دولت کے ہونے نہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگ پیسے میں یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کمائی چلے جا رہا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہوں, ڈیلی روزانہ گر رہا ہوں میں. آپ آج پراٹھے پہ بیان سن رہے ہو, ایک مثال دے رہا ہوں. تو کیا خیال ہے 15 سال کے بعد جو 40 سال یا 50 سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 15 سال کے بعد پراٹھے کا بیان ان کو اچھا لگے گا؟ کہیں گے یار ہم تو کھا ہی نہیں سکتے. تو بس 10 سال رہ گئے پراٹھا کھانے میں, 40 والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے پراٹھا تو ایک مثال دی ہے, دنیا کی ہر عیاشی اسی طرح ہی ہے. تو خیر پھر ہم اپنے واقع کی طرف آتے ہیں. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ سے, جو ہم بتانا چاہ رہے تھے آپ کو, کہ دیکھو ہدف سامنے رکھو, اس کے بعد اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو. وہ ہدف ہمارا آخرت ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ہمارے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ ہم زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ زندگی بہت سے بھی زیادہ تھوڑی ہے. آپ اگر کروڑوں اربوں سال ماضی کو لے کر جائیں, اور آگے قبروں میں ہمارا دور پتہ نہیں ہزاروں سال رہتے ہیں, سینکڑوں سال رہتے ہیں, اس کے بیچ میں جو یہ 50 60 70 سال ہے میرے بھائی, اس کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اس کو کیوں اتنا باپ بنا لیا ہے؟ سکسیس, کامیابی, اور ایکچولی یہ اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا. جہاں مرضی پہنچ جائے بھائی, تو تھوڑے دنوں میں کہاں آنے والا ہے؟ قبر میں آنے والا. تھوڑے دنوں کو پتہ بھی نہیں ہے کب آئے گا. کیوں وہ اتنا باپ بنا لیا اس کو؟ صحت مسلط ہوتی ہے تو صحت مسلط ہو جاتی ہے, دولت مسلط ہوتی ہے تو دولت مسلط ہو جاتی ہے. شہرت اور عزت کی چاہت مسلط ہوتی ہے تو وہ مسلط ہو جاتی ہے. مشہور ہونے کا شوق, پاگل والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے مشہور ہونے کے لیے.
ایسے بھی یوٹیوب پہ آپ کو لوگ ملیں گے, مشہور ہونے کا بہت شوق ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہو جائیں ہم. ارے یار مشہور ہو کے کیا ہوگا, تھوڑے دن میں مر جاؤ گے. جتنا بھی مشہور ہو نا, جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 دن یاد کرتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے. تم اپنے باپ کو لوگ یاد نہیں رکھتے تو مشہور آدمی کو کہاں سے یاد رکھیں گے؟ اتنے بڑے بڑے مشہور لوگ پیدا ہوئے, اور ایسے ایسے مشہور لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں نا کہ ان کے پہ لوگوں نے جانے دیے ہیں. جب ان کا قصہ ختم ہوا تو مارکیٹ سے ان کی شہرت بھی ختم. اور مرنے کے بعد مشہور ہونے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ مشہور اگر آپ دنیا میں ہو گئے تو آپ کو کیا فائدہ اس سے؟ فرعون اتنا مشہور آدمی ہے نا, یہودی بھی جانتے ہیں, عیسائی بھی جانتے ہیں, مسلمان بھی جانتے ہیں. یہ 3 قومیں تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں. باقی ہندو بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے, سکھ بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے. میرا خیال ہے دنیا میں 4-5 آدمیوں کے علاوہ سب جانتے ہیں فرعون کو. تو کیا ہوا بھائی؟ فرعون کہتا ہوگا یار میں کسی جھونپڑے میں رہتا, کسی جگہ میں چوکیداری کر کے زندگی گزارتا, خدا کی قسم زیادہ اچھا ہوتا. فرعون تو سمجھ رہا ہوگا اسٹرگل اور محنت کر کے میں مصر کا بادشاہ بنا, اور یہ ہوتا ہے. ایکچولی اس کو اصل میں اسٹرگل کی ہے, محنت کی ہے. میری بچپن سے میری ماں کا میرے سر پہ ہاتھ تھا, اور جہاں بھی میں گیا میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے, تو 4 بیویوں کا ہاتھ ہو جائے تو سوچو کہاں پہنچے گا وہ. تو اسٹرگل ہوتے ہوتے میں یہاں تک پہنچا. فرعون سے کوئی جا کے پوچھے تو فرعون کہے گا کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, بس ایک میرا گدھا ہوتا اور کچھ نہ ہوتا. کبھی تو سوار ہوتا, کبھی میں سوار ہوں, بس ہنسی خوشی زندگی گزر جاتی. مجھے دنیا میں کوئی نہ پہچانتا. یہ جو آج چترول لگ رہے ہیں, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, قرآن کہتا ہے آگ ہے جس میں صبح بھی جلایا جا رہا ہے اور شام کو بھی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, کہا جائے گا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں فرعون کو داخل کر دو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اس وقت کو یاد کرو جب یہ آگ میں چیخیں گے, چلائیں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ, فرعون کے جو ماتحت درباری تھے اور جو اس کی رعایا تھی, وہ لوگ کہیں گے ربنا هؤلاء اضلونا, اے اللہ ان لیڈروں کی وجہ سے ہم اس آگ میں جل رہے ہیں, اس لیڈر کو ہم نے فالو کیا تھا. فآتهم عذابا ضعفا من النار, اے اللہ اس کو دگنا عذاب دے. قال لكل ضعف, اللہ کہے گا اس کو بھی تمہیں بھی پورا عذاب ملے گا, اس لیے کہ اس کی دعوت پر تم نے دل سے لبیک کہا ہے, مجبور ہو کے لبیک نہیں کہا تم نے. مجبوری کے حکام تو یہ ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا, مجبور تھا, ایمان کو چھپا لیا تھا اس نے, اس کو اللہ نہیں جہنم میں ڈالیں گے. کوئی غیر مسلم کہتا ہے میرے ماں باپ کافر ہیں تو میں مجبوراً کافر ہوں, میں اسلام قبول نہیں کر سکتا, مجھے مار دیں گے. بھائی اسلام نے آپشن دیا چھپ کے مسلمان ہو جاؤ, کتنا بڑا آپشن دیا اسلام نے. دل سے آپ مسلمان ہو جاؤ, چھپ کے کلمہ پڑھ لو, دنیا کو نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہو, لیکن اللہ کی نظر میں آپ کیا ہوگے؟ مسلم ہوگے. کتنا زبردست آپشن دے دیا. تو اللہ کہے گا یہ آپشن بھی تو تھا تمہارے پاس, اس وقت تم دل سے کافر تھے. کیوں؟ تمہیں حکومت فرعون کے پاس اور موسیٰ کے پاس حکومت بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں. تو اللہ کے ہاں میرے بھائی کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے, فرعونیوں کے ہاں کامیابی. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو ظالم تھا, ہم ظالموں کی حمایت تھوڑی کر رہے ہیں. اس کو جو فخر تھا نا فرعون کو, وہ اس پہ نہیں تھا کہ میں ظالم ہوں یا عادل ہوں, فخر اس پہ تھا کہ میں دولت مند ہوں. تو جو چیز کوڈ کرنے کی ہے وہ اس کی دولت, عزت اور شہرت. 3 چیزیں دنیا کا نام ہے, 4 چیزیں, دولت مل جائے, صحت مل جائے, عزت مل جائے, شہرت مل جائے. کوئی 5ویں چیز کی خواہش ہوتی ہے انسان کو؟ وہ 4 شادیوں کی وہ صرف ہم لوگ ہی رہ گئے ہیں, 2-4 آدمی, ورنہ ہر انسان کی خواہش کیا ہے؟ دولت, عزت, شہرت اور صحت. یہ 4 چیزوں کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے, اور 4 شادیوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہی کہ جب یہ 4 چیزیں آتی ہیں تو 4000 شادیاں آ جاتی ہیں. پھر وہ 4 نہیں, وہ تو 4 مرد نہیں, تو بچوں کا کام ہے. پھر وہ برائیوں کی طرف جاتے ہیں, پھر تو ان کو شوق ہو جاتا ہے کہ روزانہ کوئی نیا چسکا لیں. وہ پھر تو ان کو نکاح ویسے ہی برا لگنے لگتا ہے. ابے وہ تو ٹینشن ہے نا. نہیں آئی بات؟ دیکھو سعودی عرب میں جب پیسہ کم تھا تو 4 کا رواج زیادہ تھا, جب پیسہ زیادہ آیا ہے تو 4 کا رواج
کم ہوا ہے, حالانکہ وسائل بڑھ گئے. تو یہ جو 4 کی باتیں میں کرتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے, تو وسائل جب ہوں گے نا تو یہ 4 کا رواج اور کم ہوگا, بڑھے گا نہیں, کیونکہ عیاشی بڑھتی ہے. تو میرے بھائی مجھے یہ بات بتاؤ, یہ 4 چیزیں فرعون کے پاس ہول سیل کے حساب سے تھی یا نہیں تھی, اور انہی پر فخر کرتا تھا کہ میں ایسا, اور موسیٰ کے پاس صرف صحت تھی, باقی 3 چیزیں نہیں تھی, اور ایوب علیہ السلام کے پاس صحت بھی نہیں تھی, ساری زندگی بیماریوں میں گزری. پیغمبروں کو اللہ اچھی صحت اس لیے دیتے ہیں تاکہ دعوت اور تبلیغ علی وجہ الکمال کر سکیں, اس لیے سارے پیغمبر صحت مند ہوتے ہیں. ایوب علیہ السلام کو ایک عام اصول سے ہٹایا گیا کیونکہ ان کی آزمائش یہ دی گئی, اور اس میں ہمارے لیے عبرت تھا کہ کل کوئی بیماریوں میں زندگی گزارتا ہے تو اس میں صبر کرے. کس کی سیرت دیکھ کر؟ ایوب علیہ السلام کی سیرت دیکھ کر. ورنہ پیغمبروں کی صحتیں اللہ بہت اچھی رکھتے ہیں, زبردست رکھتے ہیں. تو آپ کا ہدف جب میرے بھائی آخرت ہوگا تو پھر آپ کے لیے اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. مل جائے بہت اچھی بات ہے, نہیں ملے صبر. آج جتنے ڈپریشن کے مریض, آپ کو اسٹریس کے مریض دنیا میں نظر آئیں گے, سارے ان 4 میں سے کسی ایک چیز کی کمی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہوں گے. ہائے یہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا, ہائے مجھے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہائے میں تو غریب ہوں, ہائے میں تو بیزے بغیرت ہوں, ہائے میں تو فلانا ہوں, ہائے میں تو یوں. یہ ٹینشن ہوتے ہوتے اس کے دماغ کو کیا کر دیتی ہے؟ خراب. مسلمان کی خوشی دولت میں نہیں ہے, مسلمان کی خوشی دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے میں. ٹرین میں جا رہے ہیں, چھکا چھک چیزیں آ رہی ہیں نا. ابے بھائی ٹرین کا بچپن کا سفر بڑا مزے کا ہوتا تھا, کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھتے تھے. ہمارے تو بہن بھائیوں میں پھڈے ہوتے تھے, کھڑکی والی جگہ نہیں ملی, جو بیٹھ جاتا تھا اس کو اٹھانے میں کئی گھنٹے لگتے تھے, اس کو گھسیٹتے تھے ہم, اٹھ بھائی میں بیٹھوں گا. تو اس میں کیا ہے, سفر میں انجوائے کرتا ہے نا آدمی. آج یہ آ رہا ہے, پھر وہ دریا آ رہا ہے, پھر ڈگڈم ڈبڈم, وہ جو نہیں پل پہ سے گزرتی اس کا الگ. مٹی کے گھر آ رہے ہیں, گائے بھینسیں دم ہلاتی آ رہی ہیں, پھر شہروں میں داخل. تو یہ بڑا ایک کیا آتا ہے اس سے, سفر کو بس اتنا ہی انجوائے کر سکتا ہے آدمی. اس سے زیادہ سفر کو لفٹ کرائیں گے تو ٹینشن بڑھے. آپ نے مزید لفٹ کرایا کہ کھڑکی اتنی اچھی, سیٹ اتنی اچھی, تو میں یہیں بیٹھوں گا, کیا یہ مجھ سے چھوٹ جائے گی؟ یہ ٹینشن ہے بھائی, یہ بھی ٹینشن. وہ دیکھو اس والے ڈبے میں, وہ بوگی میں وہ برگر کھا رہا ہے, اور ہمیں ابھی تک برگر نہیں ملا. وہ بھائی منزل کا سوچ کے, ہم تو چونکہ نانی کے گھر جاتے تھے نا, کراچی سے ہم جون جولائی کی چھٹیوں میں نانی کے گھر جاتے تھے سرگودا. ہمیں خوشی اس کی نہیں ہوتی تھی کہ یہ والی, اس کی بھی ہوتی تھی, اتنی زیادہ نہیں, زیادہ خوشی اس کی ہوتی تھی کہاں پہنچنے والے ہیں, نانی کے گھر. کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے. ننیال میں انسان بگڑتا ہے, ددیال میں سنورتا ہے. رپورٹ ہے یہ, ددیال والے تھوڑا سا وکری ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان کی تربیت کی فکر زیادہ کرتے ہیں, اور ننیال میں ممتا زیادہ ہوتی ہے نا, وہ کھلانے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو بچپن میں مشہور تھا کہ بچہ ددیال میں سدھرتا ہے, ننیال میں بگڑتا ہے. تو ہم جو ہے سال کے 10 مہینے سدھرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے, ابا نے ہمارے 2 مہینے بگڑنے کے لیے, کہ یہ بھی آپشن ہونا چاہیے نا, کھاؤ پیو. تو وہاں جا کے پھر ہم کھاتے پیتے تھے. اور پہلے زمانے میں لوگوں کے دل بڑے تھے, نانی کے ہاں بچے آگے ٹھہر جائیں تو ماموں کو اعتراض, خالاؤں اور ماموں کا اعتراض نہیں ہوتا تھا. اب چونکہ 2 بچے ہی اچھے, اپنے تیسرا بچہ جو لانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اپنے بھانجے بھتیجوں کو 2 مہینے کے لیے اسٹے کرنے دے گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں نے دل کیا کر دیے, کنجوس بنا دیے, چھوٹے دل. جو اپنے تیسرے بچے کو اس لیے نہیں لا رہا کہ خرچہ ہوگا, وہ بھانجے بھتیجے یا کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے یتیم کو پالے. یہ سب چیزیں مارکیٹ سے شارٹ, یہ جو اس کی اخلاقی برائیاں ہیں جو سوسائٹی میں آ رہی ہیں. ہم تو 2 مہینے جا کے ایسے رہتے تھے, صبح ایسے ہول سیل کا ناشتہ بنتا تھا. اور یہ جب جون جولائی کی چھٹی, اگر کوئی شادی بیاہ ہو گئی پھر 4 مہینے پہلے جا کے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. لوگوں کی آمدنیں کم تھیں, دل اتنے بڑے بڑے. اب تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. تو خیر, تو ہمیں منزل کی خوشی ہوتی تھی. تو انسان کی نیچر ہے بھائی منزل کی خوشی. تو آپ کی منزل اگر اچھی ہے, اعمال اچھے ہیں, برائی ہو جاتی ہے, توبہ کی توفیق ملتی ہے, تو لائف کو کیا کرو, انجوائے. ٹھیک ہے نا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اتنے خوش رہتے تھے,
دیکھو بڑھاپے میں تو انسان کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ اب یار اب تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا, اب تو یہ ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا, ہائے میرے. ہمارے حضرت کا جیسے جیسے عمر بڑھ رہی تھی ہم دیکھتے تھے حضرت کے چہرے پہ خوشی کے آثار کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں, اور اس کی خوشی کی وجہ سے صحت اور اچھی ہوتی چلی جاتی تھی. اس کی وجہ سے صحت کیا ہوتی تھی, اور اچھی. ڈاکٹروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے, بس ان کو یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا حضرت کے ساتھ. حضرت کہتے تھے میری عمر ہو گئی ہے 78 سال, میں اگر بیمار ہو جاؤں تو مجھے آرام سے مرنے دو گھر کے اندر, ہسپتالوں میں مجھے لے کر مت جاؤ. اس میں حضرت یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی, حضرت کی اپنا نظریہ تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس نظریے سے متفق ہوں, ڈاکٹر لوگ پریشان ٹینشن میں آ جائیں گے, بولے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں, تو میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں. حضرت کہتے تھے کہ حضرت ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے, کمال کی بات یہ, اور ایسے سلم اسمارٹ تھے, اتنا اونچا قد تھا, اور ایسا چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نظر نہیں آتے تھے 78 ایئر میں بھی, فٹ فاٹ بالکل, کوئی شوگر نہیں, بلڈ پریشر نہیں, ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور رہے. میں ڈاکٹروں کے خلاف نہیں ہوں بھائی, ہم بھی ڈاکٹر کے, ہمارے کل آج فجر میں اتنی اچھی گپ شپ ہوئی ڈاکٹر صاحب سے. تو میں حضرت کا ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے پہ, ان کا یہ نظریہ تھا کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے تو دور رکھو, تمام بچے بھی ڈاکٹروں کی پہنچ سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, بچہ بیمار ہو تو چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے جائے گا, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں, ہر آدمی کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. تو حضرت کا یہ تھا ساری زندگی ڈاکٹروں سے دور. تو حضرت کی وصیت تھی میں جتنا بھی بیمار ہو جاؤں مجھے ہسپتال لے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی میں خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد نے حملہ کیا, زخمی ہو جائے, پھر تو ایک الگ بات ہے, لیکن بیمار ہو جاؤں تو مجھے لے جانے کی اجازت, یہ وصیت. اور حضرت کہتے تھے کہ اتنا سا پلو اگر چکی میں آ گیا نا تو کیا بچ جاؤ گے آپ. کبھی اتنا سا پلو آیا ہے, وہ اتنا سا اکائی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ آپ کی قمیض کو کھینچتا ہے, پھر پورا آپ کو آہستہ آہستہ کھینچ کے کیما بنا کے نکال دیتا ہے. فرماتے تھے جو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو پوری زندگی اب وہ ڈاکٹروں کا بولو اب نہیں تھی. وہ کہتے تھے آپ کہے کہ مجھے یوں ہے تو وہ دوا دے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کے بعد کچھ اور تھوڑے دنوں میں شروع, پھر وہ ٹھیک کرنے کے لیے گئے تو وہ ٹھیک ہوگا, پھر کوئی تیسری چیز شروع. تو ایسے ہوتے ہوتے تو وہ اپنی صحت کا ان کی مینٹین ایسی رکھی تھی, بیمار ہوتے ہی نہیں تھے. ہو گئے تو ہومیوپیتھک کے کبھی 2-4 ڈراپ لے لیے یا کوئی ہم کیم کی ہلکی پھلکی دوا کھا لی, اس کے علاوہ تو خیر. لیکن آپ جائیں, آپ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں, تو کوئی صحیح ڈاکٹر ہو کوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, ہدف کو متعین کرو. ہمارا ہدف دنیا نہیں ہے, ہمارا ہدف آخرت ہے. پھر اللہ کی قسم اس کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا, آپ کو اللہ زندگی کی خوشیاں دے گا. ہمارے حضرت کو جیسے تھا نا بڑھاپے میں کہتے بس جانے والے ہیں دنیا سے, تو کسی نے کہا حضرت اتنے بیمار ہو گئے تو مر جائیں گے ہاسپٹل میں. فرمایا تو مر جائیں گے تو 78 میں بھی نہیں مرے تو پھر کب مرے بھائی, اب ننیال آ جائے جلدی, کیا خیال ہے. تو کہتے اب, لیکن یہ بڑوں کے سوچنے کی چیز ہے, آپ کے سوچنے کی چیز یہ نہیں. آپ نا اپنے نانا کو جا کے بول دیں کہ نانا اب آپ 80-85 کے ہو گئے, اب ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ بھائی ابھی تو اب نانا آپ نے دیکھا کیا ہے, 85 کیا ہوتا ہے. بڑوں کے سامنے ان کے ادب کا تقاضا یہ کہ آپ ان کو بچانے کی پوری کوشش کریں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے ہمارے نانا سے یہ الفاظ جا کے کہہ دیے, ان کی عمر تھی 90-95 سال ماشاءاللہ. تو ان کو جا کے کہہ دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس عمر سے پناہ مانگی گئی ہے. ابے ہم نے کہا ان کے سامنے بتانے کی چیز تھوڑی ہے, یہ پناہ بھی نہیں, اور پناہ بھی اس صورت میں مانگی گئی ہے کہ انسان طویل عرصے بوجھ بنا رہے زندگی کے. وہ تو ماشاءاللہ چلتے پھرتے, تراویح پڑھتے تھے مسجد میں جا کے. تو یہ بعض لوگ کہاں کی بات اٹھا کے کدھر فٹ کر دیتے ہیں. تو ہمیں حکم یہی ہے کہ جس کی عمر جتنی زیادہ ہو جائے وہ ہمارے گھر میں اللہ کی اتنی بڑی رحمت, تو ہم تو بچانے کی کوشش کریں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے انکم ترزقون بضعفائکم, تمہیں تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. گھر میں بوڑھے کا وجود اللہ کی برکت نازل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کی خدمت, اس کا وجود ہی آپ کے رزق میں برکت کا ذریعہ ہے. تو لیکن خود انسان ہر وقت جانے کے لیے تیار ہے. تو پھر وہ ہم اگلے ہفتے پھر اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے. کیا کریں, ہمارا بیان ہے ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے, ٹاپک مکمل ہی نہیں ہوتا, تو اور اس کو چلا دیں گے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مر جائیں گے نا بیان کے دوران, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا اور آپ کی عمر مکمل ہو گئی, ادھورا ٹاپک لے کے قبر میں گئے آپ.
تو یہی زیادہ زیادہ ہوگا نا. آپ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے مفتی صاحب ٹاپک کو 20 سال میں ختم کریں, 30 سال میں, تو ختم ہی نہیں ہو رہا. تو کوئی بات نہیں یار, اسی ادھورے کو لے کے چلے جانا. جو مین میسج ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے بھائی. اصل کیا ہے؟ آخرت. تو کامیابی کا آپ یہاں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دولت دیکھ کے یہ کامیاب اور عزت دیکھ کے کامیاب. اور بھائی اگر یہ عزت آخرت میں کام آئے گی تو پھر تو ٹھیک ہے, نہیں کام آئے گی تو فرعون کہے گا کاش میں چوکیدار ہوتا, کاش میں جھونپڑے میں رہ کے ہنسی خوشی زندگی گزار کے چلا جاتا, کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا, بس اتنا ہی ہوتا, اس سے زیادہ کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ ہماری بھی کہیں چاہت نہ ہو جائے. آخرت کو فوکس کرو. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.